بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرض کے حوالے سے ایک روایت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ اور کیوں لایا گیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرما دی۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور جنازہ لایا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، ہاں اس پر بھی قرضہ ہے۔ پوچھا، کیا اس نے کوئی چیز ترکے میں چھوڑی ہے؟ میراث اس نے کوئی چھوڑی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، ہاں 3 دینار چھوڑے ہیں۔ دینار سونے کا ہوتا تھا، تو عرض کیا اس نے 3 دینار چھوڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بھی نماز جنازہ ادا فرما دی۔ روایت کے اندر آتا ہے پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص پر قرضہ ہے۔ پوچھا، کیا اس نے ترکہ میں کچھ چھوڑا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ترکے میں بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھو۔ تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت سے صرف اس لیے محروم رہ گیا کہ اس نے لوگوں کا قرضہ دینا تھا، اور جب اس دنیا سے اس نے پردہ فرمایا تو اس نے میراث میں بھی کچھ نہیں چھوڑا تھا، اس نے ترکہ میں بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھو۔ تو اس سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر اس پر قرضہ ہے تو اس پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ یہاں جو حدیث پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اس سعادت سے وہ بندہ محروم ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ تو ان تینوں حصوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی قرض ادا کر دینا چاہیے۔ پہلی بات تو ہے، قرضہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ اگر مجبوراً بالفرض کوئی رقم کسی سے لے لی ہے تو کوشش کرنی چاہیے بر وقت اس قرضہ کو ادا کر دیا جائے، اور پھر بھی اگر قرضہ ادا نہ کر سکا اور موت کا وقت آ گیا تو ایسی صورت میں ورثاء اس کے مال میں سے وہ قرض ادا کریں گے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے جلد از جلد اپنا قرضہ ادا کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو دنیا میں لوگوں سے لیا ہوا قرض ہے کل قیامت کے دن وبال جان نہ بن جائے، عذاب قبر یا میدان محشر میں کسی پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔